العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اس بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کے صدر محترم حضرت مولانا صدیق حسین صاحب، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال پہلے ہم مکہ مسجد میں مولانا کی قرأت سنے تھے، اب 60 سال ہو رہے، 65 66 67۔ ہمارے استاد قاری حبیب مولانا القاف صاحب ایک بڑے حیدرآباد کے چنندہ قرآ کو، تو اس زمانے میں حیدرآباد کے افق پہ ایک ممتاز قاری کی حیثیت سے حضرت کو سنا جاتا تھا۔ آج کی یہ متبرک محفل بولوں گا میں کہ مختلف نوع نظریات، افکار آپ کے ذوق سماعت سے۔ اب سوال ایک ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی، کائنات میں کسی اور مخلوقات ہیں اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن حضرت انسان کو اشرف المخلوق بنا کر اللہ نے تخلیق فرمایا۔ کائنات میں کوئی بھی چیز حضرت انسان کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اولاد آدم کی تربیت کے لیے، انسان کے شرف و منزلت کے لیے، انسان کو اپنی عظمت کا حامل بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ہمارے آقا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کے تسلسل کے آقی اور خاتم النبیین ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے خطاب فرمایا جو پوری انسانی تاریخ کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ رویہ آدم کی اولاد کی عظمت کا ایک ہی بنیاد ہے، وہ معرفت خودی اور معرفت خدا۔ خود کو پہچانے اور خود کے خالق کو پہچانے، یہ منصب حضرت انسان کا ہے، اور اسی مقصد کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن میرے امت کے علماء جو ہوں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ انسانی معاشرے میں انسانی اقدار، انسانی اخلاق، انسانی اعمال، انسانی افعال کو تربیت دینے کے لیے انبیاء تشریف لائے تھے۔ اب یہ سلسلہ جب حضور پہ ختم ہو گیا تو وہ سلسلہ اس کے بعد اللہ والے انبیاء کے وارث بن کر اٹھے، اور انسانی تاریخ میں انہوں نے انسان کو انسان کے شرف و منزلت سے واقف کروایا۔ میں طول طویل گفتگو کے بجائے اشاروں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ 1927 میں پونا کے 14 تالاب پر ہندوستان کے دستور لکھنے والے ڈاکٹر امبیڈکر جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنے چند رفقا کے ساتھ 14 تالاب پر جا کر، اس وقت انسان کو تالاب سے پانی پینے کی، کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ انسان کو انسان کے سامنے تن بھر کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، اور 6,700 ذاتوں میں انسان معاشرہ تقسیم تھا۔ انسان جانور سے بدتر زندگی گزار رہا تھا۔
चौधार तालाब पे जब अम्बेडकर साहब ने पानी पिया तो उस इलाके के लोगों ने कहा तुमको तालाब से पानी पीने का हक नहीं, कैसा पिए, लाठियां लाकर बरसाए और उनके उफाहा को जख्मी कर दिया। ये जनवरी 1927 की बात थी। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं दिसंबर में पूरे मुल्क से लोगों को लाऊंगा और पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में लोग आए और उस वक्त उसी तालाब के किनारे एक चुन्नू पानी पीने के लिए आए। तो उस वक्त आलाजात वालों के पूरे जमीनात थे, वो लोग बोले हम तुमको बैठने की, यहाँ पर ठहरने की इजाजत नहीं देते। तो तारीख में है कि एक मुसलमान के पास जाके विनती करे डॉक्टर अम्बेडकर, जिसका नाम फतेह खान देशमुख था, उनके सामने जब रखा कि हम भी इंसान हैं, हमको भी तालाब से कुएं से पानी पीने का हक है। मैं इस मुख्तसर इशारों में इस मुल्क का जो इंसानी समाज था उस समाज की कैफियत को आपके सामने रख रहा हूं। दिसंबर में हजारों की तादाद में जब आए तो जब उनका कसूर क्या था, तालाब से चुन्नू पानी लेकर पिया था, लेकिन मारने वालों ने लाठियां लाकर जख्मी कर दिया लोगों को कि तुमको पानी पीने का हक नहीं। आप जानते हैं कि इंसान को इंसान के बराबर बैठने का, इंसान को इंसान के बराबर उठने का हक नहीं था। मेरे आका ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो, तुम में किसी इंसान को किसी इंसान पर फौकियत नहीं है। सिर्फ ये इंसानी मसावत, इंसानी माशरे का सुधार सिर्फ इस्लाम के जरिए हुआ। और मैं तारीख के धारे को 722 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था और 1947 तक 1225 साल मुसलमान जुज़वी या कुल्ली तौर पर इस मुल्क में हुकूमत करी। और आज जिन हालात से मुसलमान दो चार हैं, मैं उन हालात को तफसील के साथ बयान करने के बजाय मुख्तसर यही कहूंगा कि 1225 साल के जो गलतियां थे उसका खमियाजा आज की नस्ल भुगत रही है। आज की नस्ल भुगत रही है और हम इस मुल्क में हुक्मरान रहे लेकिन राजपूतों को अपना शरीक इक़्तिदार बनाया। यहाँ के जो असल इंसान थे वो इंसानों पर जात पात के निज़ाम के जरिए जो जुल्म हुआ उस तरफ मुसलमानों ने तवज्जो नहीं दी। हजरत सिद्दीक दीनदार रहमतुल्लाह अलैह का और उनके पेशवा जितने भी अल्लाह वाले दीनी के नंबरदार उठे, उन सबका मकसद एक ही था कि इंसान को इंसान बनाया जाए, इंसान के अंदर इंसानियत की शर्फ़ मंजिलत उजागर कर दिया जाए। और आप जानते हैं आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ये चीज़ अनोखा है, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने बराबर समझने के लिए तैयार नहीं। मेरे आका अपनी हयात ज़ियाबा के 23 साल नबवी जिंदगी में 12 साल मदनी जिंदगी, मक्की जिंदगी के और 10 साल मदनी जिंदगी के हैं। आप पूरे इंसानी माशरे में कामिल नमूना आपने पेश फरमा दिया। जितने अल्लाह वाले हैं अल्लाह के रसूल के उस नमूने को सामने रखकर फत्तबीउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, हुजूर की जो इत्तबा करेंगे अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये जितने अल्लाह वाले आए वो जमीन पे सबका एक ही मकसद था, वो मकसद ये था कि इंसान को इंसान के शर्फ व मिलत से वाकिफ करवा दिया जाए। लेकिन आज तक हम महरूम हैं और इस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा जो कारनामा है वो कारनामा यही है कि मज़लूम इंसानों के साथ मिलकर हमको इंसान के शर्फ व मंज़रत से वाकिफ करवाना है। अब रह गया ये काम मौलाना सिद्दीक दीनदार रहमतुल्लाह अलैह ने
لوگوں کی تربیت اور افراد سازی کے ذریعے ایک نظم قائم فرما دیا. اس نظم کے ذریعے دیہات گاؤں گاؤں پھر کر لوگ انسان کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. انسان کو انسان کی عظمت سے واقف کروا رہے تھے. آج ہم فرقوں کی شکل میں، میرے عزیز الخیر شاگرد کا بھی آپ نے سنا ابھی، انہوں بھی توجہ دلا رہے تھے کہ اس معاشرے کے اندر ہم کو کیا رول انجام دینا ہے. اس معاشرے میں صرف ایک ہی کام ہم کو کرنا ہے. ہزاروں سال کے جو مظلوم ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا اور ان کے سامنے اپنے کردار کے روشن نمونوں کو پیش کرنا. اس ملک میں اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو زندگی کا ایک ہی نصب العین ہو، ایک ہی مقصد ہو کہ کفر کی ظلمتوں میں گھرے ہوئے انسانوں کو ایمان کی روشنی سے واقف کروائیں. اور اللہ والے یہ ایک ہی کام کر کے گئے ہیں. حضرت صدیق دیوار رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کارنامہ ہے کہ بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کے ذریعے اسی مقصد کو پیش کرنا رہ گیا. ہم مسلمان رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ورثہ میں ایمان مل گیا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نوشت و خوان کے بن کر کھا پی کر زندگی گزار کر جانے کے بجائے اپنے زندگی کے تمام مصروفیات میں ایک مصروفیت کا اضافہ کر دیجیے کہ اس ملک کے پسماندہ طبقات سے اپنے تعلقات کو استوار کیجیے، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ وہ اور ہم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اس ملک میں اسلام دشمن طاقتوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ وشو گرو بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان کو انسان کے برابر، انسان کے مساوی نہیں سمجھتے. اور آج بھی سیاسی شعبۃ گری میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن آج کا معاشرہ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجیے، لاکھوں انسان صرف اسی بات پر مارے جاتے ہیں کہ وہ فرقہ الگ ہے، ذات الگ ہے، پیشہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، روپ الگ ہے. اسلام آیا تھا انسان کے درمیان سے نفرت کو نکال کر انسان کو انسان بنایا جائے، اور اسلام دشمن طاقتوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے انسانی معاشرے میں نفرت پیدا کی جائے. اسلام کا ایک ہی مقصد ہے انسانی معاشرے میں سلامتی اور نفرت کے بجائے محبت پیدا کی جائے. ہم اس ملک میں اپنے لا والے جو مشن تھا، وہ مشن مختصر وقت تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں آج یہ اہل ایمان نظر آتے ہیں. حضرت صدیق دیدار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو مقصد تھا، وہ مقصد یہی تھا کہ گمراہی میں، تاریکی میں، کفر کی ظلمت میں رہنے والے انسانوں سے مل کر ان سے رابطے پیدا کریں، ان سے تعلقات پیدا کریں اور ان کے سامنے اسلامی مساوات کو پیش کریں، اسلام کی حقانیت کو پیش کریں، اسلام کے نظام معاشرت کو پیش کریں. آپ جانتے ہیں ولادت سے وصال تک زندگی گزارنے کا طریقہ میرے آقا نے بتا دیا، لیکن ہم مسلمان رہ کر ہمارا اسلام زندگی کے کن گوشوں میں موجود ہے اور کن گوشوں سے ہم نے اسلام کو سے رشتہ توڑ دیا ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے جو بچے ہیں وہ بچے بھی اہل دین بن کر، دیندار بن کر زندگی گزاریں. اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دینداری پیدا کرنا پڑے گا. دینداری سے مراد کیا ہے؟ لباس کا نام دین ہے،
یہ کھانے کا نام دین ہے؟ خالی نام باپ رکھ دیا تو دیندار ہو جاتے؟ دینداری کے لیے اللہ کا کلام، سیرت رسول، دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان اور دیندار بنا سکتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ محافل سیرت کے ذریعے سے اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہیں، برائیوں کو دور کر کر ہماری نئی نسلوں میں کم سے کم علمبردار دین حق بن کر زندگی گزارنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرے۔ آج کے دور میں ہر مسلمان کو اس ملک میں جو رہ رہا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ نام سے اگر مسلمان بن گئے تو مسلمان نہیں، کردار سے مسلمان بننا، اعمال سے مسلمان بننا، افعال سے مسلمان بننا۔ یہ اللہ والوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسان کو اعمال کے ذریعے، افعال کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے اور معاملات کے ذریعے سے بھی دین کو پیش کریں۔ ہم کیا معاملات کے ذریعے دین کو پیش کر رہے ہیں؟ اخلاق کے ذریعے دین کو پیش کر رہے ہیں؟ اپنے کردار کے ذریعے دین کو پیش کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہمارے استاد مولانا غوث سامعی صاحب کے شاگرد کی میں دہلی سے قریب آ رہا ہوں، اس سے پہلے ہمارے استاد قیلہ حسین صاحب بھی، اور اس سے پہلے حضرت بہادر یادن۔ یہ ایک کڑی ہے زنجیر کی جو اس مشن میں تعاون کرنا اپنا فرض سمجھ کر آتے تھے، اور ہم بھی جب تک زندہ ہیں حضرت قاضی صدیق حسین صاحب کے اس مشن میں ہم رفیق کار کی حیثیت سے، کارکن کی حیثیت سے ہم بھی شریک ہیں۔ اور امت میں جو انتشار ہے، افتراق ہے، فرقہ مندی ہے، تو منوتو کے جھگڑے ہیں، یہ جھگڑے مسلمانوں کو زوال پہ لانے کا ذریعہ بنے۔ انیس کی طرف آنا ہے تو ایک ہی منصب ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک اللہ کی بنیاد پر، ایک رسول کی بنیاد پر ہم کو تعصب، تنگ نظری اور تفریق کو مٹانا ہوگا، اور سب مل کر اس ملک میں اسلام کے علمدار بن کر یہاں کے انسانوں سے تعلقات کو پیدا کرنا، اور خاص طور پہ یہاں کے جو ہزاروں سال کے مظلوم ہیں ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو استوار کیجیے، اپنے ساتھ کھانے بیٹھنے اٹھنے کا بھی ان کو مدعو کیجیے تاکہ آپ سے وہ متاثر ہوں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک نفرت کی دیوار کھڑا کرنے کے واسطے 100 سال سے کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کا ہم آج تک کوئی نوٹس ہی نہیں لیے، کوئی جواب بھی نہیں۔ 100 سال ہو گیا انسانوں کو اس ملک کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی بنیاد پر کھڑا کرنے کے۔ ہم آئے تھے انسان کو انسانی مساوات سے واقف کروانے، لیکن یہ غفلت ہوئی ہمارے بادشاہوں سے اس دور کے۔ حضرت خواجہ اجمیری، اس کے بعد اولیاء کرام نے جو کام کیا اس کے ذریعے ایمان کی روشنی پھیلی، لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب بہت عرصے کے بعد حضرت صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو ازسرینو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی مشن ہے جو ہم کو سرخرو ہونے کا راستہ بتا سکتا ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہ انسانی معاشرے میں صرف اسلام کو پیش کرنا ہے، تو جو انسان ہزاروں سال کا مظلوم ہے اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ اور ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ میں ہمارے میں بے دو نہیں ہے۔ مہاتما پھلے ہو، امبیڈکر ہو، یا اس قسم کے جتنے لوگ اٹھے وہ سب مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر یہ حاصل کیے تھے کہ ہم بھی انسان ہیں، ورنہ وہ انسان تھے لیکن انسان کے مرتبے سے محروم تھے۔ میں مختصر گفتگو میں آپ کی سماع خراشی کا مرتکب ہو رہا ہوں، اس کے لیے ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد سامنے رکھ کر کہ حضرت صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا
برادران وطن کے سامنے اس دینی حق کو پیش کیا جائے. اللہ ہم سے یہ کام لے. ہم جب تک جیتا ہے اس مشن میں مصروف رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.